غریبوں کے دن سور گئے سبحان اللہ ان سبحان کے آنے سے غریبوں کے دن سور گئے میرے آقا کی مد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت لاکھوں سلام جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی کا یا رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. امید ہے فرینڈز آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں. جمعۃ المبارک شریف ہے آج. ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک شریف کو بڑی فضیلت ہے اور پچھلے ہمارے 2-3 جمعے آئی تھنک ادا نہیں ہو سکے تو الحمدللہ یہ والا جمعہ ادا ہو گیا ہے. جی تو فرینڈز سینز کچھ ایسے ہیں. مامو جان موبائل تھامے ہوئے ہیں اسی لیے میں نے ان کو تھوڑا ان ڈیٹیل کیا ہے, تھوڑا بتایا ہے. دن کو ولاگ تو اور بن سکتا تھا بٹ آج میں نے جان بوجھ کے نہیں بنایا چونکہ آج صرف جو موضوع ہے وہ ہے جناب فکر آخرت اور اس کے لیے پھر یہی جو مناسب ٹائم تھا کہ رات کو تھوڑی گفتگو کریں گے. پھر آل دی وے جیسے ولاگ شلاگ بناتے رہتے ہیں ویسے پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو فکر آخرت پہ جو آج میں تھوڑی بہت لب کشائی کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں نا میں رات کو ایسے یوٹیوب کھولے بیٹھا تھا اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا ٹائم پاس جسٹ رات ٹائم. تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جو تھی میانی صاحب قبرستان کی جو کہ لاہور میں اور سنا ہے کہ تقریباً 6.5 بلکہ یا 7 لاکھ تک قبریں ہیں وہاں. تو جو ان کے قبرستان کے ذرا آفیسر تھے نا وہ لب کشائی کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. تو ان کی باتیں سن کے سارا سنا کے نا ایسے بڑا مطلب نارمل سا فیل ہوا اور جیسے نا ایک بندے کو یاد آ جاتی ہے نا تو اس طرح کی مطلب یاد آ گئی اس چیز کی. یعنی ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اس طرح کی. سب سے پہلے میں آپ کو 2 واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ سنا کے اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا. واقعات یہ ہیں کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق کہہ رہے تھے میٹرو گزرنی تھی تو 40 قبریں آتی تھیں وہ اس کے زمرے میں نا جو کہ وہاں سے ہٹا کے دوسری جانب میں نے کھدوائی ادھر بنانی تھی. اور ان کے لواحقین کو میں نے بلایا کہ آپ جو ہیں وہ مطلب اپنے اپنے صاحب کو ادھر کنورٹ ہوتا دیکھیں گے یعنی پھر اس کے بعد آپ ان قبروں وہ والی قبریں آپ کی ہوں گی, یہاں آپ کی کوئی قبر نہیں ہوگی. یعنی فاتح شریف پڑھنی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا تو آپ کو پھر ادھر جانا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں میں نے سب کو بلایا اور ساری قبروں میں سے نہ ہڈیاں نکلی. ہوں گے میری طرح کے گناہگار لوگ اور اس طرح, تو ساری قبروں میں ہڈیاں نکلی سوائے ایک کے.
ایک جو صاحب تھے وہ ایسے جیسے ابھی ابھی رکھے ہیں، تر و تازہ پڑے ہیں، تو ان پہ نا ان کے کفن پہ ایسے تھوڑی سی مٹی بھی اوپر نہیں گئی، یعنی میلا بھی نہیں ہوا، بالکل ویسے کہ ویسے ہی پڑا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان کے بیٹے جن کو میں نے بلایا تھا وہ کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، آپ کے ذہن میں کیا یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا میں ایسا کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ادھر محفوظ رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا دھوبیوں کا کام تھا، مطلب میرے والد صاحب دھوبی تھے، تو ان میں یہ ایک بات جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی وہ یہ تھی، نمازیں بھی 5 وقت ادا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی تھی۔ کوٹ کوٹ کے جو بات بھری ہوئی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری بھائی چھوٹی چھوٹی داڑیاں کرا لیں، یہ سنت رسول ہے، مٹھ بھر ہی ہونی چاہیے۔ خیر موضوع کی طرف آتے ہیں، تو ان میں ایک بات جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی جو مطلب جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج اس مقام پہ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رشتہ داروں میں نا صلح رحمی کراتے تھے، یعنی اگر دو مطلب برادری میں ہوتا ہے، ہر برادری میں ہر خاندان میں کوئی دو صاحب لڑتے تھے نا تو ان کو یہ منا دیا کرتے تھے، چاہے خود سے چھوٹوں کے پاؤں کیوں نہ پکڑیں۔ تو کہتا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مطلب جو یہ صلح رحمی کراتے تھے اور ہمارے رشتہ داروں کو آپس میں ملاتے تھے، ان کی صلح کراتے تھے، اس کی وجہ میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش و مغفرت فرمائی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین جانتے ہیں بے شک۔ اور دوسرا ایک واقعہ یہاں پہ مکمل ہو، دوسرا یہ کہ کہتا ہے پائپ لائن ہے واٹر سپلائی کی نا، تو پائپ لائن پھٹ گئی اور پانی قبروں میں چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ سارے نا ہڈیاں باہر آئی ہوئی ہیں ساری قبروں سے، ادھر کو 5-7 قبریں تھیں، 4 کے 5 ایسے ہی وہ بھائی جان کہہ رہے تھے کہ ساری قبروں میں سے ہڈیاں آئی ہوئی ہیں، ایک ماں جی ہیں، ان کا بھی کفن میلا نہیں ہوا، وہ بھی بالکل سیم جو ہے باہر پانی پہ تری ہوئی تھی۔ تو ان کے بھی وارثین کو میں نے بلایا اور وہ ماں جی کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ نا میں نے اس سے بھی پوچھا کہ ان کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور باقی سارے ہڈیاں آئی ہیں اور یہ ماں جی ویسے کی ویسے ہی پڑی ہیں، تو آپ کی سمجھ کے مطابق یہ کیا چیز بھئی کیا ہے جو جس کی وجہ سے یہ اس مقام پہ ہیں؟ اس صاحب نے کہا کہ میری والدہ صبح و شام بچیوں کو قرآن کریم کی دیتی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ ایسا ہے۔ خیر جب یہ میں نے 2 واقعے سنے نا کہ ہم سبھی کو پتہ ہے اگلے جہان کیا ہونا ہے، کیا معاملہ ہے سارا، تو میں ایسے نا یقین کریں ایسے بندہ وہ کہتے ہیں نا یو ٹرن ہو گیا، یو ٹرن سا میرا مائنڈ ہو گیا اور کافی سارا دھیان نا اگلی طرف یعنی ہماری اگلی زندگی جو پکی ہے اس طرف چلا گیا۔ تو اس بات کا اس ٹاپک کا جو ہے سنانے کا مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو مل جل کے نا جو ہے اچھے کام کرنے ہیں، اچھا انسان بننا ہے تاکہ یہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سمر جائے اور اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے صدقے میں ہمیں جو ہے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں، ہمارا شمار اچھے بندوں میں ہو جائے اور مطلب ہم بھی ایک اچھے انسان بن جائیں۔ اگر ہماری قبر کھود دی جائے تو ہڈیوں کی بجائے ایک ناکفن میلا ہونے والا شخص نکلے، تو یہی خواہش ہے۔ اور لب کشائی کرنے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو یو ٹرن لینا چاہیے اور یہ جو دنیا کے معاملات ہیں اب دیکھیں نا، آپ ضرور کمائیں، رزق حلال ضرور کمائیں اور اپنے خاندان کا بھی بہت سارا خیال رکھیں، اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، مطلب دنیاوی معاملات بھی ضرور کریں، لیکن اس سے زیادہ جو بہتر ہے اور جو صحیح ہے ہمارے حق میں وہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، چونکہ وہاں ہمیں اکیلا ہونا ہے، وہاں نہ کوئی آپ کا مطلب بھائی ہوگا نہ کوئی اور ساتھ دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہمارے پیر و مرشد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے دنیاوی معاملات کو ضرور احسن طریقے سے سر انجام ہمیں دینا چاہیے، اور اس سے جو بڑی بات وہ یہ ہے
کہ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی جو ہے نا اس طرف ضرور دھیان رکھنا چاہیے. باقی یہ نہیں کہ ہم مطلب اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے, وہ چاہیں مجھ جیسے گناہ گار کو, ہم جیسے گناہ گاروں کو جو ہے بخش دیں, اور اگر پکڑنے پہ آ جائیں تو نیکوکاروں کو چھوٹی سی بات پہ جو ہے پکڑ لیں. باقی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل سے ہے, لیکن حکم ہمیں ماننے چاہیے. یہ ایک جو ہے وہ صحیح بات ہے. تو نیکیاں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت ملے گی, بلکہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرا بندہ ہوں, بندگی کرتا ہوں, جنت کے لیے مزدوری نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور یہ سارے معاملات اپنے اتنے فضل و کرم ہم پہ فرماتے ہیں, تو اس مد میں نا ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادات کرنی چاہیے, اچھے طریقے سے کرنی چاہیے, اور مطلب خشوع و خضوع کے ساتھ سارا معاملہ سر انجام دینا چاہیے. ہمیں اس دنیا میں بھی, دنیاوی طور پہ بھی, دینی طور پہ بھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے, اور جو ہے ہمارے والدین کی اور ہمارے خاندان کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. بس یہی تھا آج کا ولاگ کا ٹاپک, اور بس یہی کہنا تھا آپ سے, چونکہ گپ شپ خواہ ولاگ کے ذریعے ہو, گپ شپ خواہ ولاگ کے ذریعے ہو, اور خواہ وہ کوئی اچھی بات کے ذریعے ہو, تو مجھے آپ کو ہم سب کو جہاں سے کسی کی کوئی اچھی بات ملے وہ اپنی زندگی میں اپنا لینی چاہیے. ہمارا یہی دعا, اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے صدقے میں مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے بخش دیں اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں. اور مجھے آپ کو کوئی ایک ایسا کام اپنا لینا چاہیے جو مطلب ہم چلے جائیں تو لوگ کہیں یار اس میں یہ جو بات تھی نا یہ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ویسے میرا جو رجحان ہوا ہے وہ درود کریم کی طرف ہے. ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے, چونکہ یہ گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور نیکیاں بڑھاتا جاتا ہے, یعنی ڈیول فائدہ ہے, ہمیں دونوں اطراف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. خیر, اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے صدقے میں کرم فرمائے, ہم پہ فضل فرمائے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور فضل کے علاوہ کوئی کرم, فضل, رحمت کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اس کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک سپرد. اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں, چونکہ اس چینل پہ ولاگوں کی مد میں اور یا ویسے ہم کبھی لب کشائی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی.